السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی کہ دعوت و تبلیغ جماعت میں نکلنے کے بعد جو اجتماعی اعمال ہیں وہ کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز، تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں جب نکلا جاتا ہے تو اس میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو اجتماعی طور پر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اجتماعی طور پر نہیں کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصانات ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں کے اوپر خیال کریں۔ وہ چیزیں 8 ہیں، اجتماعی اعمال 8 ہیں جن کو ایک ساتھ میں کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر 1 سفر، یعنی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جماعت میں نکلے ہیں تو سفر ایک ساتھ میں کریں۔ امیر صاحب جیسی جوڑی بنا دیں، اس کے اعتبار سے ہم سفر کریں، سیکھتے سکھاتے ہوئے سفر میں جائیں۔ دنیا کی باتیں، دنیا کے تذکرے نہ کریں، کیونکہ داعی کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں یا سکھائیں۔ اپنا وقت جو زیادہ سے زیادہ داعی لگاتا ہے سیکھنے سکھانے میں ہی لگاتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، تو تنہا سفر نہ کریں، جوڑی کے اعتبار سے جیسے امیر صاحب متعین کر دیں اس کے اعتبار سے ہم سیکھتے سکھاتے جائیں۔ نمبر 2 مشورہ، مشورے میں سب ساتھی شریک رہیں۔ اگر ہم کسی وجہ سے مشورے میں شریک نہیں ہوئے تو ہمیں نہیں معلوم پڑے گا کہ کس کو کون سا عمل ملا ہے، یعنی درمیانی بات، آداب گش ہیں یا اسی طریقے سے خصوصی ملاقات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم مشورے میں رہیں گے تو کیا کیا تقاضے آئے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ مشورے کے اندر سب ساتھی ایک ساتھ شریک رہنا چاہیے۔ نمبر 3 تعلیم میں، یعنی جب تعلیم ہو رہی ہو تو تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کے بیٹھیں۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ تعلیم کر لو، ہم بعد میں خود کی تعلیم کر لیں گے یا ہم بعد میں شریک ہو جائیں گے، نہیں۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان بنتا ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، خوب جم کے بیٹھیں گے، نیت کی جو ہے اس بات کی نیت کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ نمبر 4 نمازیں، جب نمازوں کا وقت ہو جائے تو اجتماعی طور پر نماز پڑھیں، انفرادی طور پر نہ پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 25 یا 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی فکر اور کوشش کریں کہ ہمیں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھائی جماعت آئی ہے اور جماعت والے جماعت سے نماز نہیں پڑھے، ان کی جماعت چھوٹ گئی، یہ بھی بات نہ سکے۔ اس لیے اجتماعی طور پر سب ساتھی مل کر کے ہی نماز پڑھے۔ نمبر 5 گشت، یعنی گشت کے لیے سب ساتھی مل کر کے کریں۔ امیر صاحب جس کو متعین کر دیے گئے، جس کو جو امور مل گئے کہ بھائی گشت میں جانا ہے یا استقبال میں بیٹھنا ہے یا دعا ذکر کرنا ہے یا درمیانی بات کرنا ہے، جو بھی بات باہر رہے تو اس کو اس کے حساب سے سب ساتھی مل کر کے کرنا چاہیے۔ نمبر 6 بیان، پھر اس کے بعد میں ایک نماز کے بعد میں بیان ہوگا تو اس بیان میں بھی سب ساتھی مل کے بیٹھے کہ کون سی بات بیان میں آئی ہے، کوئی خاص بات آئی ہے، کوئی بھائی حدیث آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا کسی بزرگ کا کوئی قول آیا ہے، یا بھائی ایسی کوئی اچھی چیز ہمیں ملی ہے تو اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اگر بیان میں بیٹھیں گے تو بیان میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ نمبر 7 کھانا کھانے میں، جب کھانے کا وقت ہو گیا تو اب اپنے تقاضے نہیں کرنا کہ ہم بعد میں کھا لیں گے یا بھائی ہمارے واسطے رکھ دو، بھوک نہیں، جو بھی جو ہے مشورے سے طے ہوا جس وقت کھانا ہے اس وقت سب ساتھی مل کر کے کھائیں، مل کر کے کھائیں گے، اس میں برکت آتی۔ اور الگ الگ کھائیں گے، جو ہے الگ الگ کھائیں گے تو اس سے بے برکتی ہوگی، تو اسی لیے مل کر کے کھانا چاہیے، ایک ساتھ کھانا چاہیے، سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ نمبر 8 سونا، یعنی سونے کا وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا سونے کا، عشاء کی نماز پڑھ لیے، اب فوراً سو جانا چاہیے۔ عشاء کے بعد میں زیادہ جو ہے
لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صبح میں تہجد میں بھی اٹھنا رہتا ہے، اس لیے سونے میں سب ساتھی اجتماعی طور پر سوئیں، کہ ہم باہر مسجد کے سو جائیں گے، یا ایک بولے کہ ہم بھائی مسجد کے سلاب پہ سو جائیں گے، ایک بولے ہم اندر سو جائیں گے، ایسا نہیں، جہاں پر کہا جا رہا ہے فوری طور پر وہاں اپنا بستر لگا کے سو لیں۔ یہ اجتماعی 8 اعمال ہیں، اگر ان کو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔